قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد کسی جج کو انٹرفیرنس کا کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آیا. یہ جو انٹرفیرنس کے ایشوز ہیں مداخلت کے، یہ ان سے پہلے کے ہیں. لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس چیز کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ انٹرفیرنس تو ابھی بھی ہو رہی ہے. دوسری جانب جو ججز کو خطوط کا معاملہ تھا اس کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے واحد جج نے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ فل کورٹ بینچ ہی اس پورے کیس کو سنے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا. تو ناظرین، یہ ججز خطوط کا معاملہ گزشتہ کوئی 1.5 مہینے سے التوا کا شکار ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا خوبصورت ملک ہے جہاں پہ ججز کو بھی اگر دھمکیاں ملتی ہیں تو ان کو بھی انصاف لینے کے لیے عدالت جانے کے بعد بھی ایک لمبے پروسیس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. قاضی فائز صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایکسٹینشن لے لیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے غالباً پہلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جو ایکسٹینشن لیں گے. تو یہ ایک بڑا، آپ یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں یہ چیز نہیں دہرائی جا سکتی. اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کر لیں تو قاضی صاحب کا وہ فیصلہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کیا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ اسی بلے کے نشان کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن مشکل ہو گیا، پھر مخصوص نشستوں کی جو ان کی دستیابی ہے وہ اس سے وہ محروم رہ گئے، پھر اس کے بعد سینٹ کا الیکشن بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو قاضی صاحب کا وہ جو فیصلہ تھا وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. اور قاضی صاحب کی اب جو موجودہ پوزیشن ہے یہ بھی قابل اعتراض ہے، اس پہ کوئی بہتر کمنٹس نہیں آ رہے. اب دیکھنا یہ ہوگا، کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ اگر قاضی صاحب انصاف مہیا نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر چلے جائیں. اس طرح سے بیٹھ کے تو ملک کا نظم و نسق نہیں چلایا جا سکتا. یہ بات تو کسی حد تک درست بھی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ظاہر سی بات ہے یہ جو پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں نا، جوڈیشل پولیٹیکل میٹرز، ان کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے اور آپ کو جلدی سے یہ بھگتانے پڑتے ہیں. اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اب 9 مئی آ رہا ہے تو 9 مئی کے لیے مختلف جماعتوں نے، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا بھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مارچ کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو اینٹی پی ٹی آئی جتنی بھی وہ کمپین کر سکیں وہ کریں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی 9 مئی کی تیاری کر رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر وہ جو ٹیگز لگے ہوئے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، خصوصاً اینٹی فوج ہونے کے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو خیر وہ اس چیز کو تو وہ کیش کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، لیکن وہ جو اینٹی پاکستان آرمی ہونے کا جو ٹیگ لگا ہوا ہے نا، تو اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں دوبارہ پھر کوئی اس طرح کا کوئی سانحہ ہو جائے. تو دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ تمام جماعتوں میں سے 9 مئی والے دن کون اپنے ایجنڈے کو عوام تک اچھے انداز میں پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے. 9 مئی جو گزرا وہ ایک برا دن تھا اور میں پہلے بھی کہتا ہوں اور ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. ایون کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بھی کہا کہ جو 9 مئی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ 9 مئی کے بعد جو گیم تیار کی گئی اس میں تو ایک لمبی ایک فہرست ہے. اسد قیصر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب یہ 9 مئی کے سمجھ لیں کہ انہوں نے پلاننگ کی اور انہوں نے کروایا 9 مئی سارے کا سارا. نگران حکومت کے سکینڈلز آہستہ آہستہ جتنی تیزی سے کھل کے سامنے آ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں جب یہ جو نگران حکومت ہوگی جو کہ ہماری جنہوں نے 2024 کے الیکشنز کروائے، یعنی کہ پنجاب میں محسن نقوی اور مرکز میں کاکڑ صاحب، تو ان کے لیے تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ نہیں بچیں گے. یہ جو انہوں نے کی ہے ظاہر سی بات ہے جو آپ بوتے ہیں وہی آپ نے کاٹنا بھی ہوتا ہے، تو تاریخ ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرنے والی. اگر دوسری جانب ہم لوگ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی بات کریں تو شیخ رشید صاحب نے ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ پھر بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 مہینے آنے والے ہیں معاشی اعتبار سے بہت اہم ہے. مسلم لیگ نون کو ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ملک میں جو اکنامیکل بیٹرمنٹ ہے ملک اس کی طرف جا رہا ہے، ملک معاشی بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس کو وہ ڈی ریل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ تو الزام ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ یہ آگے چل کے یہ چیزیں نکلیں گی کیسے. کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان
مسلم لیگ نون کا جو اعتراض ہے پی ٹی آئی پہ کہ جی یہ لوگ اکنامیکل ڈیولپمنٹ کو ڈیریل کرتے ہیں، ایون کہ ہم نے سنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں طلال چودھری صاحب، وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے جی کہ جب بھی ملک ترقی کرنا شروع کرتا ہے تو پی ٹی آئی جلسے جلوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بیچاری کو تو اپنے معاملات کا بہترین اندازہ ہے کہ وہ کیسے گورنمنٹ میں آئے اور کس طرح سے۔ اب اکنامیکل ریفارمز کے نام پہ آپ ذاتی فائدوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی لاہور میں ایک ایئرپورٹ کا ایشو چل رہا ہے، وہ جو والٹن ایئرپورٹ سیل آؤٹ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ابھی ہم نے ریسنٹلی حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کا غالباً اسلام آباد میں کوئی پلازا ہے پی آئی اے کا، تو وہ کھربوں روپے مالیت کا ہے، تو وہ کوئی 16 کروڑ روپے میں یا 19 کروڑ روپے میں اس کی کوئی سیل پرچیز کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ کس کو دیا جائے گا؟ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کیونکہ فائنانسز تو ان کے حصے میں آئی نہیں، ان کو فورن افیئرز کی منسٹری دے دی گئی، اور فورن افیئرز یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا فورن افیئر موسٹلی کنٹرولڈ بائی دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ایک بالکل ناکارہ سی منسٹری تھی ان کے لیے، اسحاق ڈار صاحب کے لیے، کیونکہ یہاں پہ وہ آپ لکھت پڑھت والے معاملات اور فائنانسز کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو اپوائنٹ کر دیا بحیثیت ڈپٹی وزیر اعظم۔ ان کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ خزانے کو، فائنانسز کے معاملات کو بھی وہ دیکھ سکیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چیزیں سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اور چیزوں میں ٹرانسپیرنسی آنے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے لیے وہ جو کرپشن کے پہلے آسان انتظامات ہوتے تھے اب وہ بھی ذرا مشکل ہو گئے ہیں۔ عمران خان بڑا سمارٹلی کھیل رہا ہے، عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی ان سب کو تنگ کر رہا ہے، اور جو مسلم لیگ نون یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ڈبل گیم کھیلنا چاہ رہے تھے کہ حکومت بھائی اور بیٹی کر لیں، اور میاں صاحب بذات خود اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا لے کے مارکیٹ میں آ جائیں اور یہ عوام کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی ان کی ساری پلاننگز کو ناکام بنا رہا ہے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے بھی ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے بہتر کون ہے، ملک کے لیے نقصان دہ کون ہے، اور نون لیگ کس طرح سے ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ بیرسٹر گور نے جس طرح کہا کہ جی عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ بات ہونی اور کس کے ساتھ نہیں ہونی۔ پھر دوسری جانب عمران خان کا ایک اور بڑا بیان، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے بات چیت نہیں کریں گے، طاقتور حلقوں سے بات کریں گے۔ اٹ مینز کہ انہوں نے جو موجودہ اقتدار والی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سیاست کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کریں۔ مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے، کل رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بیان تھا کہ جی اگر پی ٹی آئی مسلم لیگ نون یا حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہے تو ان کو اپروچ ہم خود کر لیں گے، لیکن مسلم لیگ نون تو اپروچ کرنے کو تیار ہے، لیکن پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میکسیمم بات چیت وہ کہتے ہیں اگر ہوگی بھی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا، فیصل وابڈہ صاحب نے جب بتا دیا کہ ہم 3 جو سینیٹرز ہیں وہ اس گروپ کے ہیں جو کہ آزاد ہے اس ملک میں، تو اگر وہ گروپ سیاست میں پریزنس رکھتا ہے تو پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا برائی ہے، تو ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور ہوگی بھی۔ اور عمران خان نے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی سیاسی پالیسی کا حصہ ہے عمران خان کی کہ اس نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، مسلم لیگ نون کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، ایم کیو ایم کو بھی، اور جو دوسری تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اقتدار میں موجود ہیں۔ ناظرین، قصہ مختصر یہ کہ 9 مئی آ رہا ہے اور 9 مئی کے موقع پہ انتہائی سینسٹیو ڈے ہوگا۔ پچھلی جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب نے کروایا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے اس جو گزشتہ 9 مئی گزرا اس سے بہت بڑے بڑے بینیفٹ اٹھائے، اور اسی بینیفٹ کا فائدہ لیتے ہوئے انہوں نے الیکشنز کو بھی ہائی جیک کر لیا، مینڈیٹ بھی چوری کر لیا، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ 9 مئی کا جن کے اوپر ٹیگ تھا انہوں نے اس کی ایک بھاری قیمت ادا کی۔ ناظرین، ملک بہتری کی طرف تبھی جا سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو بات چیت میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔